Our partnering channel Aaj TV had an exclusive conversation with Pakistani Foreign Secretary Salman Rashid about the future of Indo-Pak relations. Here are some of the excerpts of that interview. بھارتی وزیراعظم منموہن نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات نارملائز کر سکے تو یہ ان کی کامیابی ہوگی. شاید میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی کامیابی کو اسپیسیفکلی فکس کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ نارملائز کرنے کو ریلیشنز کو. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم سنسیئرلی چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لانا. یہ ان کا ویژن بھی ہے, ایمبیشن بھی ہے, اور یہ خود بھی کہہ چکے ہیں. اور اس بات کا دوبارہ سے انہوں نے ابھی چین سے واپس آتے ہوئے یا ابھی ریسنٹلی دوبارہ سے اس کو ریٹریٹ کیا برکس کی میٹنگ کے بعد. برکس کی میٹنگ کے بعد جی. تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے یہ آگے بڑھے. جو پروسیس شروع ہوا ہے اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں واقعی کوئی آپٹیمزم کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے؟ میرے خیال میں جی دونوں طرف ضروری ہے کہ ہم پر امید رہیں, کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. ہماری جو سائٹس ہیں, جو ہمارا آؤٹ لک ہے, اٹ شوڈ بی فیوچر اورینٹڈ. بہت سارے ایشوز ہیں جو اختلافات بھی ہیں, مگر آج کی دنیا میں جو اونلی وے فارورڈ ہے, جیسے کہ کہا گیا ہائیسٹ لیولز پہ, اس ڈائلاگ اینڈ ڈیپر میننگفل ریزلٹ اورینٹڈ ڈائلاگ. دس از واٹ از ریکوائرڈ. ایک ہسٹری بھری ہوئی ہے, آپٹیمزم دین پیسمزم, آپٹیمزم اپس اینڈ ڈاؤنس. 60s دیکھ لیں, 80s دیکھ لیں, پھر 90s, پھر ابھی جو اس فرسٹ ڈیکیڈ میں جو ڈائلاگ چلا 2004 سے 8 تک, لیکن پھر نوز ڈاؤن ہوا. میرا کویسچن اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ اگر تاریخ کو دیکھیں تو اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں, لیکن ابھی دونوں طرف سے پھر یہ اس ڈائلاگ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. اور خود جو منموہن سنگھ کا جو میں بیان آپ کے سامنے لایا ہوں, اس دفعہ کچھ زیادہ ہم سمجھ سکتے ہیں آپٹیمزم, یا دیر کوڈ بی سرٹن سٹیج جس میں پہلے کی طرح پھر ماضی کا شکار ہو جائیں؟ دیکھیں جی, اگر پہلے کی طرح ماضی کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بدقسمتی ہے. یہ نہ صرف ان دو ملکوں کی بدقسمتی ہے بلکہ پورے خطے کی بدقسمتی ہے. آپ ساؤتھ ایشیا کے دائیں بائیں دیکھیے, جتنے علاقے ہیں, چین کو دیکھیے. چین اس وقت دنیا کا نمبر 2 اکنامک پاور ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جتنے ممالک ہیں انہوں نے بہت ترقی کی ہے. اسی طرح سے ایشیا کے مختلف جو ریجنز ہیں, سب ریجنز ہیں, وہ ایک گلوبلائزڈ ورلڈ میں بہت تیزی سے خوشحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے پہ ہیں. تو اگر ہم یہ خطہ نہ صرف پاکستان, انڈیا, بلکہ باقی ملک بھی جو ہیں یہ اسی سائیکل میں رہے, وشس سائیکل میں, تو پھر دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. فیصلہ دونوں ملکوں نے اپنے لیے کرنا ہے کہ ان کے اپنے مفاد میں کیا ہے. اگر پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ ہمارے ریزنیبل ریلیشنز ہوں, اچھے ریلیشنز ہوں اپنے نیبرز کے ساتھ, تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے اور سنسیئرلی کرنا چاہیے. ہندوستان نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا پاکستان کے ساتھ فرکشن اور ٹینشنز اور ایک جو کنفرنٹیشن ہے اس کے مفاد میں ہے کہ نہیں ہے. آج کی دنیا کے حالات میں جو جس طریقے سے ہیں, وہاں پر یہ جو میٹرز ہیں, یعنی کہ گراؤنڈ ریالٹیز اور ڈپلائمنٹ آف فورسز وغیرہ, ان سب کے اوپر بھی پاکستان مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارا جو ڈائلاگ پروسیس ہے اس کے اندر ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے جس پہ فارن سیکرٹریز کے لیول پہ گفتگو ہوگی, اور وہ ہے پیس اینڈ سیکیورٹی. اس ضمن میں ماضی میں ہم نے کچھ اچھے فیصلے کیے ہیں جس سے کانفیڈنس لیول کو بڑھانے کے لیے. ٹریڈ سیکرٹریز کے, آپ نے کامرس سیکرٹریز کے ٹاکس کی بات کی. کامرس سیکرٹریز جب ملیں گے, ہماری طرف سے اس
ٹریڈ ریلیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا پرپوزل ہے؟ ٹریڈ کے ایریا میں جی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو تجارت تو ابھی بھی ہو رہی ہے, انڈائریکٹلی ہو رہی ہے. کچھ لمیٹڈ تجارت ہو رہی ہے وہ لینڈ بارڈر واقع کے تھرو, زیادہ تر تھرو دبئی یا بائی سی ہے. اس میں تجارت کو بڑھانے کا کافی امکانات نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ٹریڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ٹریڈ پروموشن ریلیٹڈ ایشوز ہیں. اس میں نان ٹیرف بیریئرز ہیں اور جو دقتیں ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پاسبلی میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ دونوں طرف سے اس پہ بھی غور کیا جائے کہ کوئی کسی قسم کا ٹریڈ فیسیلیٹیشن میکانزم کی تشکیل دینا ضروری ہے. ہماری سائڈ سے ہم بڑے اوپن کنسٹرکٹیو مائنڈ سے ان ٹاکس میں حصہ لیں گے. And talking about human rights violations, new disclosures about the United Nations report into the Sri Lankan civil war estimates up to 40,000 civilians were killed in the final phase of the conflict. Remember, this UN report has sent shock waves just not inside the country but also to the outer world. The full report is expected to be published very soon. However, speaking to the media, Sri Lanka's External Affairs Minister G.L. Paris rejected all such allegations and also warned the United Nations not to release a report that could harm ethnic reconciliation in Sri Lanka. It is not a fact-finding body. It has no authority to probe allegations against anyone. Its one and only task is to offer advice to the Secretary General on international best practice, comparative experiences, and process-related issues. Then how can the panel now transform itself into an investigative body completely contrary to the mandate it was given by the person from whom the panel derives its authority, namely the Secretary General of the United Nations? The question of publishing that report for the rest of the world to read does not arise. If it is genuinely an advisory body whose sole purpose is to put their expertise at the disposal of the Secretary General, then the question of publication does not and cannot arise.